سالار ڈیجیٹل اردو سروس کے سبھی ناظرین کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکیں۔ ناظرین، حلال جانور کو بنیت تقرب ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی قربانی سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلے قربانی تھی۔ فرمان خداوندی ہے کہ اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجیے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حابیل نے مینڈھے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس زمانے کے دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابیل کے مینڈھے کو کھا لیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا قربانی بطور عبادت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں رہی۔ البتہ اس کی خاص شان اور پہچان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی اور اسی کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں تقریباً نصف درجن آیات مبارکہ میں قربانی کی حقیقت، حکمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ عید الاضحیٰ پڑھنے والے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نماز عید پہلے ادا کر لیں، اس کے بعد قربانی کریں۔ جن لوگوں پر عید کی نماز فرض ہے، اگر انہوں نے عید سے پہلے قربانی کر دی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ ناظرین، قربانی کے ذریعے انسان کی قلبی کیفیت کا ایسا انقلاب مقصود ہے کہ وہ مال و متاع کو اپنا نہ سمجھے، بلکہ دل و جان سے یہ عقیدہ رکھے کہ حق تعالیٰ ہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ حدیث ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ قربانی سنت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ قربانی کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ صورت تو جانور کا ذبح کرنا ہے اور اس کی حقیقت ایثار نفس کا جذبہ پیدا کرنا اور تقرب الی اللہ ہے۔ مقصد جان کو پیش کرنا ہے تاکہ انسان میں جانثاری کا جذبہ پیدا ہو، اور یہی اس کی روح ہے۔ تو یہ روح صدقے سے کیسے حاصل ہوگی؟ کیونکہ قربانی تو جان دینا ہے اور صدقہ مال دینا ہے۔ نیز صدقے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں، مگر اس کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا گیا ہے اور اس کا نام بھی یوم النحر اور یوم الاضحیٰ رکھا گیا ہے۔ معزز ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری غفلت کو چلو قربان کر ڈالیں، بدی کرنے کی عادت کو چلو قربان کر ڈالیں، مزاج بے مروت کو چلو قربان کر ڈالیں، ریاکاری کی فطرت کو چلو قربان کر ڈالیں۔ چلو ہم متحد ہو کر کریں باطل کی سرکوبی، ہر ایک شکوہ شکایت کو چلو قربان کر ڈالیں۔ کھڑے ہوں جرتوں سے قوم و ملت کی مدد کو، ہم خاموشی اور وحشت کو چلو قربان کر ڈالیں۔ اصول حق پرستی عید قربانی ہمیں بخشے، غرض آلود نیت کو چلو قربان کر ڈالیں۔
ایک بار پھر آپ تمام کی خدمت میں ٹیم سالار کی جانب سے بہت بہت عید مبارک۔